امی رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء فاتح بدر سیدنا حضرت امیر حمزہ اسد اللہ واسد رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شیر آپ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں آخری جو بندہ جہنم واصل ہوتا ہے اس کا نام صبا ہے۔ وہ اس حال میں حضرت امیر حمزہ کے پاس مقابلے کے لیے آتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار زنی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آ کر شور و غلغلہ اور چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ صفے چیرتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ کیا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت حمزہ بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے ختنے کرنے والی کے بچے، کیا آپ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آئے گا، یعنی اللہ کے رسول کے دشمن؟ اور اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ فضا میں بلند ہوتا ہے اور آپ اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ صبا کو جہنم واصل کر چکے ہوتے ہیں اور اسی دوران آپ کی جو ذرا ہوتی ہے وہ آپ کے بدن سے سرک جاتی ہے، تو وحشی جو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کی وہ نیزہ مارتا ہے، اور بعد ازاں آپ کے سینے پہ بیٹھ کے جب آپ کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کا کلیجہ نکال لیتا ہے، اور جو پھالا آپ کے سینے پہ لگنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے آپ حضرت حمزہ کے لیے روئے۔ اللہ ہی جانے دو عالم کے قلب حزین پہ کیا بیت رہی ہوگی جب حضرت حمزہ کی کٹی پھٹی میت، یعنی جب حضرت حمزہ کا کلیجہ سینہ چاک ہوا تھا، اس میں سے اعضاء نکلی ہوئی تھے، کلیجہ نکلا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالم میں آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے ایسے آنسو روا ہوئے، ایسے آنسو جاری ہوئے کہ اس کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بلک کر ایسے آنسوؤں کے جاری ہونے کے بعد ایسے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے وقت آپ کی آنکھوں سے عاشق جو تھے وہ رواں تھے، اور رنج و کرب اور حزن و ملال کے اس عالم میں آپ دکھ بھرے لہجے میں یوں مخاطب ہوئے، اے رسول کے چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے اچھے کام کرنے والے حمزہ، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے حمزہ، اے رسول اللہ کی ذات سے دشمنوں کو ہٹانے والے حمزہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہداء کی جنازہ پڑھانے لگے تو آپ نے 72 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا، یعنی 73 جو مزید شہداء ہوئے تھے تو ہر شہید کا لاشا لایا جاتا تو حضرت حمزہ کا لاشا، یعنی سب سے پہلے حضرت حمزہ کی جنازہ پڑھا گیا تو ان کا لاشا وہیں پہ رہا۔ اس کے بعد آپ نے باقی جو شہداء تھے ان کے لاشیں آتے تھے، آپ ان کو کہتے تھے کہ صحابی کے لاشے کو لے جاؤ، اس کے میت کو لے جائیں، اور حضرت امیر حمزہ کا جو میت ہے وہ اسی مقام پہ پڑا رہتا، پھر اگلا صحابی شہید جو ہوتے تھے ان کی میت آ جاتی، ان کے آپ جنازہ پڑھاتے، مگر اس دوران حضرت امیر حمزہ کا دست خاکی وہیں پہ ہی رہا، اور اس طرح کائنات میں یہ اعزاز کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 مرتبہ کسی شہید کا جنازہ پڑھایا یا کسی بھی انسان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ واحد فضیلت آپ کو ملی اور یہ واحد شرف آپ کی ذات کو حاصل ہوا کہ آپ کا جنازہ 72 دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا۔ سید الشہداء اسد اللہ واسد رسولہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ دین حنیف اور دین ابراہیم کا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹے سوائے ابو لہب کے تمام دین حنیف پہ، آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، اور آپ جو ہے غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد پیار و محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں، یعنی جو شہداء کے سردار ہیں وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شہداء میں افضل حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبد الرحمن اپنے دادا جان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 7ویں آسمان میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں،
اور اس روایت کو مستدرک امام حاکم نے روایت کی ہے۔ اور جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ آسمان والوں کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کی لاش کی بھرمتی کی گئی۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے وحشی کو کہا کہ اگر تم مجھے حضرت حمزہ کی لاش دو گے، ان کا کلیجہ نکال کر دو گے، تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دوں گی۔ تو ہندا جو نے ایک پھالا مارا، اور اس پھالے کی مارنے کی وجہ سے حضرت حمزہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے سینے پہ بیٹھ کے آپ کا کلیجہ نکالتا ہے، جس کو ہندا نے اپنے دانتوں میں چبایا اور اس پہ بڑا فخر کا اظہار کیا۔ حتیٰ کہ ہندا اور وحشی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو کتنے عرصے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، تو تب بھی آپ ہندا اور وحشی کو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب بھی آپ لوگ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اپنے چچا کا غم تازہ ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کی عورتیں نوحہ کر رہی تھی تو انہیں آپ نے کہا کہ آج حمزہ کا نوحہ پڑھیں، آج حمزہ کی اطلاع کے بارے میں اور مصیبت اور ان کی شہادت پہ نوحہ کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور شہید کے اوپر نوحہ آج کے دن تک بین ہے، اس کے اسلام میں ممانعت ہے، مگر اس دن صرف حضرت امیر حمزہ کے لیے آپ نے کہا کہ ان کا نوحہ پڑھا جائے اور ان کا غم جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ کتب حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے جاتے اور آپ کہاں پر جاتے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ پھر اس آپ کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین بھی تھے وہ بھی ہر سال احد کے مزار صحابہ کے مزارات پہ جاتے، ان کی قبروں پہ جاتے، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی نے اس سلسلے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت علی اپنے جو ہے دربار خلافت جو ہے اس کو کوفہ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنی زندگی کا آخری موقع جب آپ احد کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ احد کے جو شہداء ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے خطاب بھی کرتے ہیں۔